ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج پہلی گفتگو میری وزیر اعلیٰ سندھ محترم مراد علی شاہ صاحب سے ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب، براہ راست سوال پہ آ جاتا ہوں کہ عام طور پر گورنر کا عہدہ جو ہے بڑا علامتی ہوتا ہے، لیکن آپ کے کیسے تعلقات چل رہے ہیں گورنر سے؟ اور جب میں گورنر سے کہوں گا تو وفاق سے، کیونکہ آپ کو خاصی شکایتیں اپنے مسائل کے حوالے سے وفاق، اور اگر میں وفاق کہوں تو گورنر صاحب سے، اور وہ بھی وقتاً فوقتاً جو دورے کر رہے ہیں اس میں اپنے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی گما گزرتا ہے کہ وہ اس علامتی گورنری سے شاید آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب جیسا پہلے تو بہت بہت شکریہ اور ڈان نیوز پہ آپ کا آنے کا اور مجھے انٹرویو کرنے کا۔ آپ سیدھا ہی سوال پہ آ گئے، لیکن میری گورنر صاحب سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور مجھے گورنر صاحب کی ایکٹیویٹیز اس سے تو اچھے لگتا ہے کہ بھلے باہر نکلے تھوڑا پتہ چلتا ہے، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے ان کو کہ جن یہاں شہر میں کام بھی ہو رہا ہے یا صوبے میں کام بھی ہو رہا ہے، اور ان کا کام بھی ہے، پورے صوبے کے گورنر ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ اور زیادہ نکلا کریں۔ انتظامی اختیارات کے معاملے تک اور جو گورننس کی ایشو ہے اس میں ان کو پتہ ہے رول نہیں ہے، اور وہ رول ضرور وہ مجھے سجیشنز تو دے سکتے ہیں اور دیتے بھی ہیں، اور جو ٹھیک باتیں ہوتی ہیں میں ان پہ عمل بھی کرتا ہوں، تو ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی آپ نے بات کی، فیڈرل گورنمنٹ گورنر کے تھرو آپریٹ نہیں کرتی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ ہم ڈائریکٹلی گورنر نمائندے ضرور ہیں فیڈریشن کے، لیکن ان کا ایک جو رول ہے صوبے کے اندر وہ سیریمونیل ہے مور اور لیس۔ فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا رول ضرور صوبوں میں ہے، اس لیے کہ ہم ایک فیڈریشن ہیں، اور آئین کے اندر کچھ فیڈریشن کے اختیارات ہیں، کچھ صوبوں کے اختیارات ہیں۔ فیڈریشن کے اختیارات جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب دیکھتے ہیں، صوبوں میں چیف منسٹرز دیکھتے ہیں اختیارات، تو اس حساب سے ضرور جو ایشوز ہوتے ہیں، خاص طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، خاص طور پہ ہمارے پاس جو ایسے ایشوز ہیں جن میں دونوں کا پرویو ہوتا ہے۔ انرجی کے معاملات اسپیسیفکلی میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں ہمارا خیال ہے کہ پچھلے 5 سال یا 4 سال 4.5 سال جو گزرے ہیں اس میں فیڈریشن نے ہمیں اپنا صحیح حق نہیں دیا۔ کتنا حق بنتا تھا اور کتنا نہیں؟ میں آپ کو بتاؤں حق کیا بات ہے، جو پوٹینشیل ہے سندھ کے اندر کہ وہ پاکستان کے مسئلوں کو ریزالو کر سکے، اس میں ہمارا خیال ہے کہ فیڈریشن نے ہمارا ساتھ پراپرلی نہیں دیا۔ اور میں آپ کو تھوڑی سی اگزامپل دیتا ہوں، ونڈ انرجی، ہمارا جو ونڈ کا کوریڈور ہے اس میں 50,000 میگا واٹ سے اوپر ونڈ پروڈیوس کی جا سکتی ہے، جب اس وقت جو ہے وہ 700-800 میگا واٹ پہ ہے۔ وہ بھی پچھلے 3 سال میں تھوڑا سا پوچھ کر کیے، اور ابھی رکے ہوئے کس چیز میں ہیں کہ جی اس ونڈ کو یہاں سے انرجی کو یہاں سے ایکسپورٹ کرنے کے لیے، یعنی ونڈ انرجی تو وہ آپ ونڈ ملز بنتی ہیں، انرجی پروڈیوس کرتی ہیں، اس کو نیشنل گرڈ میں لانا پڑتا ہے۔ وہ نیشنل گرڈ کے اندر جو پرچیز ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے جو اپ گریڈ کرنا ہے گرڈ کو وہ نہیں کر رہی پچھلے 3-4 سال سے، اور اس وجہ سے اس صوبے کے لیے پوٹینشیل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سیم رویہ ہے یا کچھ خاص رویہ ہے سندھ سے؟ اس کا سبب میں آپ کو بتاؤں، اور میں یہ اوپنلی کہہ چکا ہوں کہ کچھ پروجیکٹس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، LNG کے پروجیکٹس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ سارے پروجیکٹس جو ہے نا انرجی کے بڑے کیپٹل انٹینسیو ہیں، ان پہ کافی پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اور پیسے ضرور نہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں نہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں، تو یہ ہمیں ریز کرنے پڑتے ہیں۔ انٹرنیشنل کیپٹل لوگ آتے ہیں باہر سے، بینک سے قرضہ وغیرہ لینا پڑتا ہے، اور ہر بینک کا، ہر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا یا ہر انویسٹر کا ایک لمیٹڈ ایپیٹائٹ ہوتا ہے کہ جی اگر میں نے پاور سیکٹر میں انویسٹ کرنے اور میں نے 100 روپے کرنے، تو میں دیکھوں گا کہ جی پروفیٹیبل کون سے ہیں۔ پروفیٹیبل تو ونڈ انرجی والے پروجیکٹس بہت زیادہ ہیں، پھر میں دیکھوں گا کہ کتنا جلدی میں یہ کر سکوں۔ پھر وہ 100 روپے اگر مجھے کرنے اور انہیں صرف آپشن LNG کا نظر آتا ہے تو پھر اس طرف جاتے ہیں اور ونڈ کی طرف جو ہے انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ مین ریزن یہی ہے کہ اچھا، اسی لیے اب اگر آپ اس موضوع پر آ ہی گئے ہیں تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثلا 4 سال آپ کی ابھی حکومت رہی، پہلے تو وفاق میں بھی آپ 5 سال تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 9 سال میں، اور یہ ہے کہ جناب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے بعد ریسورس بھی ملے، وسائل بھی ملے، لیکن وہ پیسہ جن پروجیکٹ پہ لگنا تھا نہیں لگا۔ یعنی آپ شاید تھر کا کہہ دیں
لیکن اور کوئی مثالی وہ بھی پروجیکٹ ایسے کون سے مثالی پروجیکٹ ادارے ہیں اور آپ ذمہ داری صرف وفاق پہ ڈالیں گے کہ اس لیے نہیں بالکل نہیں ڈالوں گا، ہمارا کام ہے اور ہم نے کیا ہے اور اس کا پروف موجود ہے۔ انفراسٹرکچر کی حالت کافی خراب تھی آج سے 9 سال پہلے بھی، اور جیسے ہمیں ملی تھی، میں آپ کو صرف اتنا سا بتا دوں، آج سے 9 سال پہلے جو ہماری اینیول ڈیولپمنٹ پروگرام تھا وہ 55 ارب روپے کا تھا، آج وہ پروگرام 344 ارب روپے کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں ہم نے انویسٹمنٹس اریگیشن کے اندر، لائننگ میں ہم بہت زیادہ گئے ہیں اور پانی کی کنزرویشن پہ ہم نے کام کیا ہے، روڈز کے نیٹ ورک بہت بہتر ہوا ہے، لیکن ابھی بھی کام بہت ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دوں، کہنا نہیں چاہیے، وہ میں جب جاتا ہوں نا کہیں شہر میں یا کہیں باہر اور خراب روڈ دیکھتا ہوں تو کافی ناراض ہوتا ہوں لوگوں پہ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آج کل آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ایک مسئلہ ہوا ہے، وہ سیدھے راستے سارے بند ہیں تو گلیوں سے ہوتا ہوا اور آپ کو شہر تک پہنچنا پڑتا ہے۔ تو پنڈی اور اسلام آباد کی جو میں نے گلیاں اور ان میں کھڈے دیکھے تو پھر میں نے کہا تھوڑا سا تو اس مطلب یہ نہیں کہ اگر وہاں کی خراب دیکھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریسورسز کی کنسٹرینٹ کی وجہ سے جتنا ہم کرنا چاہ رہے ہیں نہیں کر سک رہے، لیکن ہم نے روڈ سیکٹر میں بھی اس سال خاص طور پہ ہماری انویسٹمنٹ بھی روڈ سیکٹر میں بہت زیادہ ہے، اور جو میجر روڈز ہیں، ہم تالکا ہیڈ کوارٹرز کو ہم نے کنیکٹ کیا ہے، سارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ٹو تالکا ہیڈ کوارٹرز جو روڈز ہیں وہ ہم نے ان کو پرائرٹی دی ہوئی ہے اور اچھے روڈز بنے ہیں۔ میں نے آپ کو اریگیشن میں بتایا ہے کہ لائننگ وغیرہ شہروں کو بہتر کرنے کے لیے کراچی میں آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ نہیں، لیکن ابھی تو آپ کا کوئی سروے، آپ اسے مانے نہ مانے، اس نے کہا جناب سندھ کا تو 4تھا نمبر ہے، پھر سپریم کورٹ نے ایک بار پھر آبزرویشن دی ہے کہ سندھ حکومت کچھ نہیں کر رہی، کراچی کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ آپ 4 نمبر کر دیں، 8واں کر دیں، 10واں کر دیں، میرے لیے میٹر کرتا ہے وہ لوگ جو مجھے ووٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2008 سے 2013 میں ہم نے اپنی سیٹیں بڑھائی تھیں۔ 2013 سے لے کے آج تک ہم نے جو بائی الیکشن ہوئے ہیں، اپنی تو جو پیپلز پارٹی جن سیٹوں پہ جیتی تھی، لوگ کہتے ہیں وہ تو ووٹ بھٹو صاحب کا ہے نا، مطلب اس کا مطلب یہ تو نہیں اگر ووٹر آپ کو دے رہے ہیں تو آپ ڈیلیور نہ کریں، کہیں ہمیں لوگ ووٹ دیتے ہیں ہم دیں یا نہ دیں۔ نہیں، ڈیلیور کرتے ہیں تبھی بھٹو صاحب کا بالکل ووٹ ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بالکل ووٹ ہے، لیکن لوگ بھی کام دیکھ کے ہی ووٹ دیتے ہیں۔ وہ عزت یا وہ جو احترام اور ایون جو خدمت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی ہے، وہی تو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اسی وجہ سے تو ووٹ مل رہا ہے۔ نہیں پھر یہ جو ویسے تو میں کسی کنٹینٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن بہت میرے خیال ہارڈ ہٹنگ اگر آبزرویشن ہوگی نا، اگر وہ کہیں کہ سندھ حکومت کچھ نہیں کر رہی، کہ کراچی کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے، سپریم کورٹ کی آبزرویشن، میرا خیال یہ، میں بہت ہی احترام ہے کورٹ کے لیے، اور جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے حساب سے ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن آ کے اگر ایسی بات ہوتی نا تو ہم کراچی کے اندر بھی 2 بائی الیکشنز نہیں جیتتے، جو کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں جیتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ میرے لیے تو میری جو ہے مجھے کامیاب یا ناکامیاب کرنے والا جو بیرومیٹر ہے وہ عوام ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی خدمت کر کے نہیں، اس میں بحث میں شاید اس میں نہ جاؤں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کیونکہ سندھ میں ایک روایتی ووٹر ہے، ایک جو فیوڈلز ہوتے ہیں، جو روایتی آپ کے یہاں گھرانے ہوتے ہیں، چانڈیود ہوتے ہیں، جکرانی ہوتے ہیں، بجرانی ہوتے ہیں، بڑے بڑے میئر ہوتے ہیں، ان گھرانوں کے ووٹ ہوتے ہیں، وہ سب آپ کے ساتھ ہیں، اور کیونکہ کراچی خاص طور پر آپ لوگوں نے نظر انداز کیا، اسی لیے کراچی آپ کو، یہ سارے گھرانے جب پیپلز پارٹی چھوڑ کے جاتے ہیں، گئے تھے کبھی یہاں میں، تو یہ گھرانے جو ہیں یہ لوگوں دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ہر ایک آدمی جو سیاست میں آتا ہے، میں اگر اتنا بڑا جاگیردار ہوں، فیوڈل ہوں، یا جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو ہوں، مجھے سیاست کا شوق کیوں ہے؟ مجھے سیاست کا تو شوق نہیں ہونا چاہیے نا، میرے پاس جی پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ادھر انڈسٹریلسٹ ہے نا، لیکن جب وہ سیاست کا شوق ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی پلس پہ چلتے ہیں، اسی لیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آتے بھی ہیں، اور پھر وہ ان کو جب آتے ہیں تو لوگوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے، اور پھر ان کے لیے الیکشن جیتنا ضرور آسان ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو جو ہے پیپلز پارٹی خدمت کر کے جو لوگوں کے ووٹ لیتی ہے، تو چاہے جاگیردار ہو چاہے غریب آدمی ہو، اس کو اتنی آسانی سے۔ لیکن کراچی جو ایک زمانے میں آپ خاصی سیٹیں لیتے تھے ایم این اے اور ایم پی ایس کی، وہ تو آپ سے لیا گیا نا؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، کراچی کے اندر، اور شاید اس سبب ہو کہ آپ نے کراچی میں وہ خدمت نہیں کی ہو جو اپنے سندھ میں کی ہو، کراچی میں ہوا یہ دیکھیں 85 کے بعد سے یا 88 کے بعد سے ایک جماعت تھی جس نے کراچی میں زیادہ سیٹیں لی، اور وہ جماعت نے کراؤڈ آؤٹ کر دیا تھا باقی لوگوں کو، اور پھر انہوں نے پرفارم نہیں کیا۔ کراچی کی حالت اس لیے یہ ہوئی، میرا یہ ویو ہے، اور اب ہم نے فیصلہ کیا کہ جی نہیں تو ہم اس جماعت کے ساتھ
2008 میں بھی کولیشن کی, 2013 میں بھی شروع میں کولیشن کی تھی, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ نہیں جی یہ ہمیں خود کراچی کے ادروائز وہ الٹیمیٹ رسپانسبلٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی آ جاتی ہے. سینئر پارٹنر حکومت میں ہم ہیں, حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. اس لیے اب کراچی میں ہم نے, اور اس وجہ سے باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جی یہ کام کر رہے ہیں, یہ کام تو ہمارا ہے بھائی کام. میں تو فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں, ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے اعلان کیا نا کافی, پرائم منسٹر صاحب نے آ کے پتہ نہیں کچھ 25 ارب تھے یا کتنے ارب تھے, میں بھول گیا ہوں اربوں کی تعداد. میں تو کہہ رہا ہوں آ کے کریں, میں بڑا خوش ہوں اس لیے کہ کراچی سندھ پاکستان کا حصہ ہے. فیڈرل گورنمنٹ آ کے انویسٹ کرے, کام کرائے ادھر. اور اسی طریقے سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کراچی میں انٹرسٹ لے رہی ہے اور کام کر رہی ہے تو کراچی کے لوگوں کو اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو خوش ہونا چاہیے. میں اس سوال پہ ہی آ رہا تھا, اگر آپ کراچی کے, اور خاص طور پہ مجھے ایک میں بریک لے لوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سندھ گورنمنٹ نے جو کراچی میونسپل کارپوریشن کے جو بڑے بڑے ادارے تھے ڈیولپمنٹ کے وہ لے لیے, ریسورس نہیں ہیں, تنخواہیں بھی آپ بڑی مشکل سے دیتے ہیں, یہ شکوہ کناں ہیں الیکٹڈ لوگ. بلکہ لوگ کہتے ہیں کراچی کے باقی ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ مرکز سے تو پروونس کو جو ہے اختیارات مل گئے, لیکن صوبے کو جو ڈسٹرکٹ کو دینے تھے وہ آپ نے نہیں دیے. اس پر گفتگو کروں گا میں ایک بریک کے بعد. مجاہد ولی ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. مراد علی شاہ صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے, اور بریک سے پہلے جو میں شاہ صاحب کہہ رہا تھا, مطلب وہ کہتے ہیں کہ جیسے میونسپل کارپوریشن کے کام ہوتے تھے, بلڈنگ کنٹرول ان کے پاس ہوتی تھی, کچرا اٹھانا ان کے پاس ہوتا تھا, واٹر ان کے پاس تھا, تمام آپ نے اپنے صوبائی وزیر کو دے دیا. صوبائی وزیر کے بعد ایک سیکریٹری ہے, باقی سب ڈائریکٹر انچارج ہیں. تو وہ جو کام جو لوکل باڈیز کے تھے ان کو آپ دیتے ہیں, ان سے جواب دیا کرتے ہیں, آپ نے اپنے ذمہ. مجاہد صاحب دیکھیں, اختیارات جو ہیں وہ قانون کے حوالے کے تحت ہوتے ہیں. 2013 کا ایکٹ بنا تھا اسمبلی کے تحت, اور اس میں جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ سارے ان کے پاس موجود ہیں. آپ نے کچرے کا ذکر کیا, یہ حالات اسی لیے ہوئے تھے نا, جو کچرا کلیکٹ نہیں ہو سک رہا تھا, تبھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا. اور ابھی بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ صرف تب کام کر سکتا ہے جب ڈی ایم سی, جس کو جو پرائمری رول جس کا ہے, وہ اس کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ نہ کر لے. وہ ایک اگریمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے, اس کے بعد وہ جا کے ساؤتھ میں وہ اگریمنٹ ہوئی, ایسٹ میں وہ اگریمنٹ ہوئی, اب شاید ملیر میں اور 2 ڈسٹرکٹس اور میں ہو گئی ہے. اس کے بعد وہ جاتا ہے, اور آپ دیکھیں کراچی ساؤتھ اور ایسٹ کے اندر بہتر ہے. ابھی تک میں بالکل مطمئن نہیں ہوں جو کچرے کی پوزیشن ہے, لیکن بہتر ہے. کچرا ہے, گٹر ہے, سڑکیں ہیں, ٹریفک کا ٹرانسپورٹ تو ہے ہی مسئلہ. اب وہ جو سارے چیزیں ہیں نا, اس کے اندر اگین یہ واٹر بورڈ جو ہے وہ بہت عرصہ رہا تھا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس, جو ڈیفنکٹ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی پرانے پہلے. اور وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکی, تبھی تو پروونشل گورنمنٹ نے ادھر اسٹیپ ان کیا. نہیں, اس کو بہتر کرتے ہیں شاہ صاحب, ان کے آپ وہ ادارے تو نہیں لے سکتے تھے. بہتر ہوئی ہے مثلا جو لوگ کا کراچی میونسپل ہم نے کارپوریشن تو جو زمانے میں باتیں ہو رہی تھی, اور وہ ابھی تک دیکھ رہے ہیں, جو وہاں پہ گوسٹ امپلائیز ہزاروں میں آئے, اس کے بعد ان کو حالت بہتر کرنا بہت مشکل تھے. ابھی تو وہی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ جی جو اتنے سارے لوگ تھے جو وہاں کام نہیں کرتے تھے. نہیں, لیکن یہ اب یہ آپ کو خود علم ہے کہ الیکشن کا سال ہے. اس اعتبار سے جب 4 سال بعد آپ اپنے ووٹروں کے بعد جائیں گے اور آپ کہیں گے ہمیں الیکشن ہی ووٹ دے اور ووٹر ہمارے ساتھ ہے اور پہلے ہی ووٹ دیتا رہا ہے, اس بار لگتا یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی اسباب ہوں, میں نے کہا 1-2 پروجیکٹ آپ بتا سکتے ہیں, کچھ سڑکیں یا تھر, لیکن مجموعی طور پر اگر آپ نہیں ڈیلیور کر سکتے تو اس کا ذمہ دار ڈالیں گے وفاق کے ریسورٹ نہیں دیا, آپ کہیں گے پولیٹیکل مسئلہ یہ تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پیسہ تو آتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ جو بہت ہی کرپشن کو شور ہوگا سنتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم اپنی پرفارمنس کے بیس پہ جائیں گے لوگوں کے پاس. تو میں تو یہ کہہ نہیں رہا کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. ڈیولپمنٹ اگر آپ جا کے دیکھیں, آپ جا کے کراچی آپ نے دیکھا ہے, آپ حیدرآباد میں بھی ڈیولپمنٹ کے کافی پروجیکٹس ہم نے کیے ہیں, جا کے دیکھیں حیدرآباد کی جو انٹرنس ہے نا, کبھی پہلے نہیں, آپ چلیں آپ آگے اچھا آ جائیں نا, بڑے سکر آ جائیں, لڑکانہ پہ آ جائیں, لڑکانہ کے آپ جا کے دیکھیں روڈز کی جو پوزیشن ہے, ادھر ہم نے میگا پروجیکٹس بھی کیے ہیں, بہت بہتر ہے. گلیاں میں نے بتایا نا, ابھی میں اسلام آباد اور پنڈی کی بھی دیکھ کے آیا تھا, اور اگر آپ نے کسی کو خراب کرنا ہے جا کے وہ گلیاں دکھانی ہے جس میں کھڈے ہیں اور ہے پرابلمس, وہ بھی ہماری ذمہ داری اور ہمیں ہی ٹھیک کرنا ہے.
تو ایسے ہم تو پرفارمنس کی بیس پہ جائیں گے, میں تو کسی کو بلیم نہیں. پھر اس میں ایجوکیشن آ رہی ہے, ہیلتھ آ رہی ہے. ایجوکیشن میں کہتے ہیں ابھی تک آپ پاک نہیں کر سکے گھوسٹ اسکولوں کو, بچے اسکول نہیں جاتے آپ کے یہاں. ایجوکیشن کے اندر جو ایشوز ہیں ہم اس کو ٹیکل میں کر رہا ہوں. ابھی ہم نے کافی کنسرٹڈ ایفرٹ ایک کیا ہے, تقریباً 4,500 کچھ اسکول تھے جو ٹارگٹ کیے ہیں, جو ہم نے 6 مہینے کے اندر بالکل ان میں ہر فیسلٹی پرووائڈ کرنی ہے. ہیلتھ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہیلتھ کے اندر ہماری جو سندھ حکومت کے ادارے ہیں, سندھ حکومت کے اداروں میں باقی صوبوں سے لوگ آ کے, آپ وہ چاہے NICVD کہہ دیں, چاہے آپ جناح اسپتال کہہ لیں, چاہے آپ SIUT کہہ لیں, گمبٹ انسٹیٹیوٹ کہہ لیں, آپ لاڑکانہ میں ہماری NICVD کی سیٹلائٹ ہے, دوسرے صوبوں سے لوگ آ کے علاج کراتے ہیں. تو ہم تو بڑے, لیکن ایجوکیشن میں تو میں نے آپ کو بتایا ایجوکیشن میں جو ایشوز ہیں وہ ہم ایڈریس کر رے ہیں. ایجوکیشن میں سب سے بڑا ایشو ہمارے پاس ہیومن ریسورس کا ہی ہے. ہمارے پاس گھوسٹ اسکول, گھوسٹ ٹیچر, نہیں وہ سارے ہم نے بایو میٹرکس کر کے بہت حد تک وہ درست کر لیے, بہت حد تک درست کر لیے معاملات. ابھی تک وہ صورتحال نہیں ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ انفیشینٹ ٹیچر ضرور ہیں, گھوسٹ کم رہ گئے, وہ جنہوں نے کام کر رہے ہیں وہی آ کے تنخواہ ملتی ہے. شاید ایک اور جو ایشو آپ کا جو بہت بڑا مسئلہ رہا, بلکہ دو, ایک تو اپیکس پہ بھی میں آنا چاہ رہا تھا کہ ایک یہ جو بیٹھی غالباً مجھے علم کے پنجاب میں یا بلوچستان میں یا کیا کرتی ہیں, لیکن سندھ میں جب آپ بیٹھتے ہیں غالباً 3 بڑے ہیں, 4 بڑے ہیں, ایک تو مجھے یہ بھی نہیں پتہ. ویسے تو الیکٹڈ چیف منسٹر ہی بڑا ہوتا ہے, چیف ایگزیکٹو, گورنر بھی بیٹھتا ہے, کور کمانڈر بھی بیٹھتے ہیں, DG رینجر بھی بیٹھتے ہیں, اور غالباً ان کا زیادہ زور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے غالباً زیادہ ہوتا ہے. یا مجھے نہیں پتہ کہ اکنامک ایشوز بھی وہ دیکھتے ہیں. تو کبھی آپ بلاتے ہیں, کبھی ان بلاتے ہیں. لیکن جو خبریں آتی ہیں اس میں لگتا ہے کہ ابھی تک جو یہاں کا جو سویلین معروف معنوں میں ایک اصطلاح چل گئی ہے, آپ کے ریلیشن اسٹرینج ابھی تک ہیں. اپیکس کمیٹی چیف منسٹر بلاتا ہے, چیف میں پروونشل جو اپیکس کمیٹی ہے نا, ہمیشہ چیف منسٹر ہی اس کو ہیڈ کرتا ہے. اور گورنر صاحب ایز اے اسپیشل انوائٹی پہلے بلائے جاتے تھے, لیکن اب وہ گورنر صاحب بھی نہیں ہوتے, صرف چیف منسٹر ہیڈ کرتا ہے اپیکس کمیٹی کو. کچھ اپیکس کمیٹیز ہوئی ہیں پچھلے 5 سال کے اندر, کچھ کو پرائم منسٹر نے بھی ہیڈ کیے, وہ ایک پروونشل آ کے وہ کرتے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف بھی آئے ہیں تو انہوں نے بھی اپیکس کمیٹیز, جہاں تک مجھے پتہ ہے 2 ہوئی ہیں ابھی تک پچھلے 4 سال میں ایسی. ادروائز ہم 21 میرے خیال ہے اپیکس کمیٹی میٹنگز کر چکے ہیں جو چیف منسٹر ہیڈ کرتا ہے. پرائمریلی اپیکس کمیٹیز کا تو جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی, اور خاص طور پہ جو ٹیررزم کا ایک تھا مینس, اس کے لیے تھی, اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں. اور بڑے مطلب میں تو بڑا رینجر کا ایشو تو خاصا رہا نا, اختیار کئی بار تو ایسا آیا کہ اسمبلی میں کہلا گیا, پھر یہ ہو گیا, وہ سب کا آئینی جو پھر IG سے بھی معاملات کو ٹھیک ٹھاک ابھی تک. اچھا کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں وہ زیادہ معاملات مجاہد صاحب تھوڑا سا معذرت کے ساتھ, اگر وہ شروع ہو جائے نا کہ اب 1 ہفتہ رہ گیا, اب 5 دن رہ گئے, اب کچھ گھنٹے رہ گئے, وہ اتنا ڈراماٹائز کیا جاتا ہے. کون کرتا ہے؟ میڈیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. باقی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مطلب وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا اس زمانے میں وہ ہو جاتا ہے. لیکن آیا تھا نا, آپ لوگوں نے بھی تو اسمبلی میں روک کے رکھا ہوا تھا نا, ایک بار آیا تھا. اسمبلی میں روک کے نہیں رکھا, اسمبلی میں ضرورت تھی آئین کے حساب سے نا, آرٹیکل میں وہ, لیکن وہ خوش اسلوبی سے نہیں ہوا تھا, اس میں ٹینشن آئی تھی, تلخی آئی تھی. وہ تلخیاں آئی تھی نا, وہی گھنٹے رہ گئے اور وہ رہ گئے. کئی باتیں ہوتی ہیں جو کئی وجہوں کے کوئی وجوہات کی بنا پہ تھوڑے سے ڈیلے ہو جاتی ہیں, لیکن اس کو پھر اس طریقے سے ڈراماٹائز نہیں کیا جاتا. ٹینشن تو ادھر ہی پھر شروع ہو جاتی ہے نا. پھر ہم بھی انفارچونیٹلی سارے لوگ آج کل وہ جو بلیک باکس ہے اسی کو دیکھ کے پھر ٹینشن لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں بائی اینڈ لارج مجھے 1.25 سال 1.5 سال کے قریب ہونے لگا ہے, چیف منسٹر بنے ہوئے 1.25 سال ہوا ہے, اور 1.25 سال میں 4-5 بار یہ ہوا ہے, سوائے ایک بار کے جب وہ تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا تھا, اور وہ وجوہات کو اتنا ٹینشن کی بات نہیں تھی. ہمارے ساتھ رہیے گا, شاہ صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے, اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ڈان نیوز میں, اور میرے مہمان ہیں وزیر اعلیٰ سندھ محترم مراد علی شاہ صاحب. نیب کا ایشو تو رہا نا, مثلا آپ اس نیب کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جو تھی, اور پھر آپ اپنا یعنی یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک اسمبلی کرایا, پھر سپریم کورٹ میں بھی معاملہ چلا گیا, اور اس میں آپ کے خاصے بڑے لوگ اس میں جو بتایا گیا اربوں کا بتایا گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں
میں ابھی بھی آئینی طور پہ قانونی طور پہ اینٹی کرپشن جو ہے نا، نیب تو نہیں ہے نا، اینٹی کرپشن لا ہے نا، ایک اینٹی کرپشن ایک صوبائی سبجیکٹ ہے اور صوبوں کو اس پہ قانون سازی کی جو ہے اجازت ہے، وفاق کو نہیں ہے۔ جب نیب بنا تھا 1999 میں، اس وقت صوبائی حکومتیں ہی نہیں تھیں، مارشل لاء کا زمانہ تھا، آئین سسپینڈڈ تھا، اس وجہ سے ایمرجنسی لاگو تھی، اس وجہ سے بنایا گیا۔ میں ابھی بھی اسی رائے کا ہوں اور یہ میرا بڑا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ کام ہمارا ہی ہے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ تو پھر اپنے لوگوں کو اگر وہ ہوگی تو آپ ان کو جب آپ کے منسٹرز پہ یا مشیروں پہ ہاتھ ڈالا جائے گا تو آپ تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کیوں کرے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے مطلب پرائم منسٹر اور فیڈرل منسٹرز ایگزمپٹ ہیں کیا؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ نہیں تو پھر یوں کرتے ہیں جو فیڈرل میں ہے نا وہ قانون صوبائی حکومت میں ایسے نہیں ہوتا مجاہد صاحب، جس کا جو کام ہے نا، حکومت کو الیکٹ کرتے ہیں لوگ اور لوگوں کو ان کو آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں، مطلب پھر آپ یہ اگر آپ کا یہ مطلب ہے تو پھر یوں کرتے ہیں کہ جو مرکز میں نیب ہے نا اس کو صوبے چلا لیتے ہیں، اس لیے وہ کیسے کریں گے آپ کی وہ، یا پھر یوں کرتے ہیں کسی اور ملک کو دے دیتے ہیں وہ نیب چلا لے، یا مریخ سے لوگ لے آتے ہیں کہ وہ نیب چلا لے، ایسا نہیں ہوتا۔ نہیں لیکن اب تو جب نیب تو خود ان پر پہ چل گئی نا، اور آپ اس پر ایک سیکنڈ، نیب ان پہ بھی چل گئی نا، نیب ان پہ بھی چل گئی، آپ تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ نیب نواز شریف کو پکڑ رہا ہے۔ نہیں میں تالیاں بجا رہا ہوں نہ خوش رہا ہوں، نیب ان پہ میں کہہ رہا ہوں صحیح کام کرے اور جس کا کام ہے وہ کرے۔ فیڈرل اینٹی کرپشن والے خلاف صحیح کام کر رہا ہے وہ، میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں صحیح ہے غلط، میں کہہ رہا ہوں صحیح کام کرے، جس کو بھی جواب دے۔ ادھر بھی اگر کوئی بھی صوبائی وزیر، کوئی بھی ممبر، کوئی چیف منسٹر اگر اس کے اوپر الزام ہے اس کو فیس کرنے ہیں اور وہ فیس کرے، لیکن کام جس ادارے کا ہے اسی کو کرنا چاہیے، جس حکومت کا فیس کرے۔ لیکن آپ تو گلدستہ دینے چلے جاتے تو یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ تو پاک ہے۔ کس کو؟ جس منسٹر پہ جو، میں بالکل نہیں، جب تک اس کے اوپر الزام نہیں، ہم تو جیل میں کنوکٹ لوگ ہیں ان سے بھی ملنے جاتے ہیں نا، کنوکٹڈ لوگوں سے بھی ملنے جاتے ہیں، آپ نہیں ملنے گئے کبھی کسی کنوکٹڈ سے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے نا، ایک تعلقات۔ جو کنوکٹڈ نہیں ہے اس کو آپ انسنٹ انلیس پروون گلٹی، ایک قانون کا سنہرا، اگر ان چیزوں کو ہم بھول جائیں گے نا تو ہم میں اور ایک بنانا ریپبلک اور ایک جنگل کے قانون میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اور یہی ہو گیا۔ نیب کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جنگل کا قانون ہے؟ نیب ایک، اگر نواز شریف کو پکڑے تو آپ کہیں گے درست ہے، آپ کی طرف آئے تو کہیں گے غلط ہے۔ میں نے یہ کہا نہیں، میں نے کہا نیب ایک ڈریکونین قانون ہے، نیب کو ہمیں صحیح کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے کہ باقی سویلائزڈ ملکوں میں بھی تو اینٹی کرپشن لاز ہوتے ہیں نا۔ آپ کا یہ کیا قانون ہے کہ جی آپ نے پکڑا 3 مہینے تک اس کو اندر کر دیا اور اس کے بعد جس طریقے سے اس کو رکھا جاتا ہے وہ آپ کبھی جا کے، آپ لوگ بڑے ریسورسفل ہیں، میرا خیال ہے نیب کے جو لاک اپس ہیں نا آپ خود چکر لگا لیں، جو کہتے ہیں نا کہ وہ ہاتھی کو بھی بلائیں گے تو وہ بھی مان جائے گا ساری باتیں۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایک ڈریکونین قانون نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو میں نے آپ کو کہا جس آئین کے اندر جس حکومت کا جو حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے، یہ نہیں کہ جی آپ اپنے لوگوں کو کیسے پکڑیں گے۔ جو میں نے کہا پھر تو ہم کسی باہر سے لوگ لائیں نا جو ہمارے لیے قوانین بنائے۔ آپ اپنے لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ جن لوگوں کو آئین کے اندر لکھا ہے کہ جو ساورنٹی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس ملک کے لوگ وہ ساورنٹی اپنے الیکٹڈ نمائندوں کے ذریعے چلاتے ہیں، ان کے اوپر لا کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذات پاک صاف ہے؟ نہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے آپ بالکل پاک صاف ہیں، آپ کے سب لوگ۔ میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا نا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کے چلانا ہے۔ آپ جب ڈبل جج کون ہے؟ جج کون ہے ان دی اینڈ؟ ہاں، آپ جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ؟ جج لوگ ہیں، سپریم کورٹ ہائی کورٹ بھی نہیں ہے، لوگوں کو جو الیکٹ کرتی ہے سپریم کورٹ۔ یہ ایک بڑی بحث ہے نا۔ نہیں، سپریم کورٹ از اے کریشن آف دی، بٹ الیکٹڈ لوگ بھی تو کسی کو جواب دہ ہوں گے۔ الیکٹڈ لوگ ہیں جواب دے نا، اسمبلی کو جواب دے ہوتے ہیں، اسمبلی جو ہے وہ، اچھا اس حساب سے پھر جج کس کو جواب دے؟ بہت سارے، میں آپ کو یہ تو ایک ہم فلسفیکل گفتگو میں چلے جائیں گے۔ جج سزائے موت دے دیتے ہیں، سیشن کورٹ دے دیتی ہے، ہائی کورٹ اس کو کنفرم کرتی ہے، سپریم کورٹ سے اوور ٹرن ہو جاتی ہے، اگر وہ اپیل نہیں کرتا پھانسی چڑھ جاتا۔ جب یہ میری بات سنیں، یہ ایک فلسفیکل ہو جاتی ہے۔ ہم میں جواب دے ہم اپنے اسمبلیوں کو ہیں اور اسمبلیوں کو الیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، اور کوئی بھی غیر قانونی کام کرنے کے لیے ہم جو ملک میں پریولنٹ لاز ہیں اس کو جواب دیں۔ اس سے میں اگر چیف منسٹر ہوں یا صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں تو میں آئی ایم ناٹ ابو دا لا، ہم لا کو میں جواب دہ ہوں، بٹ وہ کرائم کے حساب سے، ادروائز نہیں۔ ادھر تو آپ نے ہر ایک کو نیب کا مسئلہ ابھی تک الجھا ہوا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، اس میں ہو یہ گیا کہ وہی
پروپیگنڈا اس طریقے سے ہوا, اور میں کہہ رہا ہوں میڈیا نے اس طریقے سے اس کو اٹھایا, اور لوگوں نے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس طریقے سے چلایا کہ جیسے ہم یہ ساری چیزیں ختم کر رہے ہیں. تو ہماری اپنی لیڈرشپ نے کہا یار کہ آپ کا یہ ارادہ ہے کہ نہیں ہے, بولے پھر آپ یا تو یہ چیزیں ایڈریس کریں پہلے کہ جو پرسیپشن جا رہی ہے, ادروائز میں ابھی بھی اسی معاملے پہ ہوں کہ نیب کا قانون ڈریکونین ہے, صحیح قانون نہیں ہے, اور یہ سب آپ اپنا بنائیں گے تو وہ بہت ہی خیر یہ ایک لمبی بحث چلی جائے گی, لیکن مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑا, اور پھر سیادہ شاہ صاحب سے ایک ذرا حساس سوال بھی کروں گا مگر بریک کے بعد. مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ڈان نیوز میں, اور میرے مہمان ہیں وزیر اعلیٰ سندھ محترم مراد علی شاہ صاحب. آپ کو علم ہے کہ شاہ صاحب کا گھرانہ, بلکہ مجھے یاد ہے کہ ان کے والد عبداللہ شاہ صاحب سے بھی میری ملاقات رہی ہے, اور صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے شاہ صاحب سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں جو میں نے آپ سے بریک سے پہلے ایک ذرا حساس سوال اس لیے کیا تھا, شاہ صاحب بڑا مشکل ہوتا ہے, اور کیونکہ غیر معمولی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کیونکہ اس نے سیکریفائز بھی دی ہے, تو چیف ایگزیکٹو تو آپ ہیں, لیکن بہرحال آپ کی پارٹی کے چیئرمین زرداری صاحب بھی ہیں, محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں, پھر ان کی جو اپنے عہدے کے لحاظ سے ان کی بہنیں بھی موجود ہیں, پھر ان کی ماشاءاللہ شہید ان کی بیٹیاں بھی ہیں. لیکن خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یعنی ٹھیک ہے کہ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, لیکن بہت سارے معاملات میں جو مشیر ہوں گے یا وزیر ہوں گے, ایون سیکریٹریز لیول پر بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, بعض ایشوز ایسے آتے ہیں. تو اس میں چلیں وہاں تو کیا ہے, یہ مشکل ہوتی ہے شاہ صاحب کے اختیارات کے مسئلے میں, مثلا شاہ صاحب کو علم نہیں فلاں وزیر جو ہے وہاں پہنچ گیا اور فلاں وزیر نے یہ کر دیا, یا ٹرانسفر پوسٹنگ شاہ صاحب؟ نہیں, ٹرانسفر پوسٹنگز کا بھی ایک قانون ہے. میں آپ کو بتاؤں اگین پرسیپشن, ایک جب مخالفوں کو کوئی اور چیز نہیں ملتی نا, پھر یہ چیز میں تو مخالف نہیں ہوں, میں تو سوال ہی کر آپ نے تو پرسیپشن پھر آ گئی نا, بالکل آپ نہیں, لیکن آپ نے جو پرسیپشن دیکھتے ہیں اسی کی لحاظ سے آپ سوال کر رہے ہیں نا مجھ سے, تو وہ پھر یہ چیزیں بلاتے ہیں. ٹرانسفر پوسٹنگز کا ایک قانون موجود ہے. میں ایز چیف منسٹر, جیسے ہمارے یہاں جو قانون ہے کہ 18 گریڈ تک منسٹر صاحبان کرتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگز, میں منسٹر صاحبان کو ہاں کوئی ریکویسٹ کر دیتا ہوں, آرڈر نہیں کرتا کہ جی فلانا آدمی ادھر رکھ دو, اس لیے کہ جو ان کے پاورز ہیں ان کو استعمال کرنے چاہیے. اس طریقے سے میرے پاورز ہیں, مجھے بھی منسٹر بھی یا لیڈرشپ کی طرف سے بھی ریکویسٹ آ سکتی ہے, لیکن پاورز وہ میرے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگز کی چیز کے. اور اس کے علاوہ بھی ڈیموکریسی میں کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تو نہیں ہوں نا کہ جی میں بیٹھ جاؤں گا, کوئی اور کمرے میں بھی نہیں آ سکتا جو میری مرضی ہے. سب کام صلاح مشورے سے ہوتا ہے. شاہ صاحب اس میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جماعتوں کے جو ہیں وہ مفادات ذرا آگے بڑھ کر ہوتے ہیں, وہ کور بھی کرتے ہیں اپنے لوگوں کو, جو حکومت کے وہ مسائل دوسرے ہوتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ بعض آپ کے جو وزیروں پر یا مشیروں پر یا بعض افراد پر یا ایون میں چلے انکلوڈ کروں ڈاکٹر اعظم پر جو الزامات لگتے رہے کرپشن کے حوالے سے, لیڈرشپ تو یہ چاہتی ہے کہ نہیں اپنے ہر ورکر کو اور اپنے جو مقامی لیڈر ہے اس کو ہر صورت میں تحفظ بہم پہنچائے, اور اس میں وہ بعض وقت ایسے اقدامات بھی کرتے ہیں جو ابو دی لاء لگتے ہیں, لیکن ایز اے چیف منسٹر آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ قانون اور آئین کی چیزوں کو, میں آئین اور قانون کی طرف, اور لیڈرشپ بھی جو ہے نا, لیڈرشپ یہی چاہتی ہے نا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے, اب ہم الیکشنز ہم ایک پولیٹیکل پارٹی فارم کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. خدمت تبھی ہوتی ہے جب آپ حکومت میں آئیں, اور حکومت میں آ کے ان کی مائنڈ کیسے چینج ہو جائے کہ نہیں جی میں ایسا کام کروں جو لوگوں کی انٹرسٹ کے خلاف ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے. میں ایک پرسیپشن آ سکتی ہے. آپ نے اسپیسیفکلی ڈاکٹر عاصم کا نام لیا, تو ڈاکٹر عاصم کے خلاف تو جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے, وہ اتنے بڑے ٹیررسٹ ہیں. اب وہ بیچارے اگر وہ بھی مسئلہ آیا کہ بہرحال پتہ نہیں وہ کیوں صدر بنے کیوں نہیں بنے, پھر ہٹائے گئے, وہ پتہ نہیں صدر کی ایشوز تو انہوں نے کلیئر کر دی کافی نا. ہی واز گوئنگ آؤٹ, ان کو علاج کرانا, ان کی طبیعت خراب تھی, باہر جا رہے تھے, اور الیکشن کا ٹائم ہے, 6 مہینے 8 مہینے بعد جو بھی ٹائم ہے الیکشنز ہونے ہیں, اور اس وقت وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ فل اٹینشن نہیں دے سک رہے اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں. اچھا یہ وہی نہیں تھا کہ وہ فاروق ستار سے مل لیے, یہ ہوئے فاروق ستار سے مل لیے اگر, تو اس میں کچھ اگر بات تھی وہ تو نے وہ کلیریفیکیشن دے دی. مجھے بالکل ویسے آپ کا براہ راست معاملہ نہیں ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی جو پچھلے ہفتے جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کا نام دونوں طرف سے استعمال ہوا سیاسی معاملات میں,
مثلا ایک پارٹی نے کھل کر کہا کہ جناب فلاں اسٹیبلشمنٹ نے پریشر ڈال کے ہمیں اتحاد بنوایا، فلاں نہیں بنایا، اور اس وقت سندھ میں اور بھی بہت سارے اتحاد بن رہے ہیں جس کی طرف آپ کی قیادت یہ اشارہ کر رہی ہے کہ وہ بن نہیں رہے بلکہ بنوائے جا رہے ہیں، بہت سارے محاذ بن رہے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، 1 2 3 اسی طرح یہ جو سب کچھ ہوا، تو اس کے معنی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا سندھ میں عمل دخل، اور میں اس کی وضاحت بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہم تو خیر اسٹیبلشمنٹ کچھ اور سمجھتے تھے، اب تو وہ کرتے کرتے بہت محدود ہو کر آ گئی ہے سامنے، تو یہ جو اس طرح بے دریغ استعمال ہوا اس کا، میں آپ کو بتاؤں یہ جب ہوا تھا، جب متحدہ قومی موومنٹ اور پاک سرزمین پارٹی ان لوگوں کا اعلاق ہوا تو میں بڑا خوش ہوا تھا، میں اس لیے خوش ہوا تھا، میں نے کہا چلیں یار یہ اکٹھے مل کے ہرا دیں گے الگ الگ بجائے وہ الیکشن تو ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا، نہیں میں کہہ رہا تھا ایون ایڈمنسٹریٹولی صوبے کے لحاظ سے، میں نے کہا یہ جو سارا دن ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے اس سے خطرہ ہے، لٹرلی وہ کہتا ہے مجھے اس سے خطرہ ہے، چلو یہ ساتھ مل جائیں گے، یہ بہانہ تو نہیں رہے گا نا کہ مجھے اس سے خطرہ ہے یا اس کو اس سے خطرہ ہے، لیکن بڑا افسوس مجھے وہ 24 گھنٹے بھی میری خوشی برقرار نہیں رہی. نہیں تو جن لوگوں نے اکٹھے کیا تھا وہ خوشی اور غمی دونوں کا سبب جنہوں نے کیا تھا وہ وہی جانتے ہیں، وہ جنہوں نے کیا نہیں کیا، مطلب یہ لوگ کیا سیاستدان نہیں ہیں، یہ صرف لوگوں کے کہنے پہ چلتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. لیکن آپ نہیں سمجھتے بہت ہی رفلی اور رuthlessly اس کا استعمال ہوا، لوگ حیران ہیں کہ اگر پارٹیوں کی میٹنگیں اور پارٹیوں کا الحاق اور پارٹیوں کی علیحدگی میں اسٹیبلشمنٹ رول ہے، وہ بھی آپ کے صوبے میں، تو خود آپ کے لیے نہیں خطرے کے؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ جو لوگ اگر واقعی اس کا شکار ہو رہے ہیں تو پھر تو وہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں، اگر واقعی ہو رہے ہیں. اچھا کچھ ایسا لگتا ہے؟ مجھے پتہ نہیں، میں تو یہ تو آپ وہ خبروں سے سنیے نا باتیں، لیکن اگر لوگ اس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں تو پھر وہ دے ڈیزرو اٹ. لیکن مجھے جو میں آپ کی ایڈمنسٹریٹولی بات بتا رہا تھا، میں بڑا خوش ہوا تھا، میں نے کہا چلو ایک مسئلے سے تو جان چھوٹے گی نا. وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ان سے جان سے خطرہ ہے، مجھے ان سے، اب وہ ساتھ مل کے ابھی نہیں کہیں گے، لیکن وہ ایک دن کے اندر انہوں نے جو پہلے اگر وہ تھوڑی سی مخالفت کرتے تھے، کچھ لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ تو پھر گالم گلوچ بھی ہوتا رہا ہے. بڑا ہی بہت ہی میچورٹی تھی پالیٹکس میں، میرا تو یہ خیال ہے میچورٹی کا مظاہرہ نہیں ہوا بالکل، خاص طور پہ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال ہوا، بلکہ نمبر 2 اور نمبر 3 تک کا نام لیا گیا کہ ان کے. میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ میچورٹی یہ ہے کہ اپنی شارٹ کمنگز کسی اور کے، مطلب اگر میں الزام لگاتا ہوں کہ جی فلانا بندہ کرا رہا ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، وہ بھی ذمہ دار ہے جو کرا رہا ہے، وہ اگر ہیں تو ہے، اس سے زیادہ ذمہ دار تو میں ہوں نا کہ میں کر رہا ہوں. خیر یہ ایک اور فیصلہ کریں. اس لیے شاید میں چلے کنکلوڈنگ اگر آپ کو سوال کروں، کیونکہ آپ جس عہدے پہ ہیں اس وقت اس طرح شاید نہ کہیں، کیونکہ آپ بھی پارٹ آف سم ایکسٹینٹ اسٹیبلشمنٹ ہی ہوئے نا، سی ایم ہوا، گورنر ہوا، پرائم منسٹر ہوا، وسیع معنوں میں صدر ہوا، جو بھی عہدے ہوتے ہیں، خیر وہ تو اس کا معنی بدل گئے. لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس بار پیپلز پارٹی کو اب جب کہ الیکشن قریب آ رہا ہے، ایسے محاذ بنائے جا رہے ہیں، اور یقیناً اب تک اطلاع ہوگی جو خود نہیں بنتے بلکہ بنائے جا رہے ہیں. اچھا ہے ممتاز بھٹو صاحب تحریک انصاف میں چلے گئے، جلال شاہ صاحب اپنا محاذ بنا رہے ہیں، پگارا صاحب اپنا محاذ بنا رہے ہیں، یہ بھی بن رہا ہے، شاید سب کو مل کے اکٹھا بھی کر دیا جائے، ایسا لگتا ہے؟ مجاہد صاحب کون سے الیکشن میں نہیں ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف محاذ نہیں بنا ہو؟ پھر آپ اس کو توڑ بھی تو دیتے ہیں بڑی مہارت سے. وہ الیکشن میں لوگ ان کو توڑ دیتے ہیں. نہیں پچھلی 2013 میں بھی وہ 10 جماعتی اتحاد بنا تھا، لوگوں نے توڑ دیا، ہم کون نہیں توڑنے والے، لوگوں نے ان کو جو الیکشن میں وہ کون سی الیکشن میں نہیں ہوا کہ محاذ نہیں بنا ہو. ایک تو محاذ بنتا ہے نیچرل پولیٹیکل بنتا ہے، جیسے پی این اے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا، بنا نہیں بنایا جاتا ہے، اس بیک گراؤنڈ میں کہا جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے اس بار ایسا خطرہ کہ کوئی؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو لوگ ہیں نا جن کے پاس لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے، جو لوگوں کو ووٹ سے جیت نہیں سکتے، پھر وہ یہ راستے دیکھتے ہیں اور ان کو کوئی مل جاتا ہے استعمال کرنے والا تو استعمال کر لیتا ہے. تو یعنی کوئی ایسا کوئی یعنی سندھ میں اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسی کچھ نہیں کر رہی کہ کچھ لوگوں کو بنا کر آپ کے خلاف بنے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر دفعے ہوتے ہیں، محاذ بنتے ہیں، لوگ استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن جب عوام کے سامنے وہ جاتے ہیں تو عوام ہر دفعے کی طرح اس دفعے بھی انہیں مسترد کرے گا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2018 الیکشن میں بھی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر سندھ کی حد تک تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا بلوچستان کا معاملہ دوسرا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ سندھ میں تو ہم پہلے سے زیادہ کامیابی حاصل کریں گے، 2008 اور 2013 سے زیادہ. باقی صوبوں میں بھی جو ہم نے گراؤنڈ لوز کیا ہے ہم واپس لیں گے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا، اگر آپ اس وقت دیکھ لیں
پولیٹیکل لیڈرشپ میں وہ میچورٹی سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور کہیں پہ بھی نہیں ہے. خیر وہ میں اس بحث میں نہیں چاہتا. یہ جو ابھی بل پاس کرنے میں آپ کی پارٹی نے پتہ نہیں صحیح فیصلہ یہ نہیں کیا, کیونکہ اگر اس طرح یہ جو میاں صاحب کے سلسلے میں, لیکن سندھ کے شہری علاقوں میں بھی آپ کا خیال ہے کہ آپ گین کریں گے؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی ہم سویپ کریں گے, میں اس ٹائپ کی بات نہیں کروں گا, لیکن ہم بہت خاطر خواہ اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کریں گے. اور اب جو آنے والے دن ہیں اس میں کیونکہ کوئی بڑے بڑے پروجیکٹ آپ اس لیے دکھانے پڑیں گے یا دکھائیں گے کہ جناب لوگوں کو وہ تو ویسے ہی دیکھیں, اس وقت کراچی کے اندر ان علاقوں میں بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں جہاں پہ کوئی مجھے ووٹ کی اتنی امید نہیں ہے کہ میں کوئی الیکشن جیت جائیں گے وہ کرا کے, لیکن اس شہر کی ضرورت کے حساب سے جہاں جہاں بھی پروجیکٹ کی ضرورت ہے ہم کو کر رہے ہیں. شکریہ شاہ صاحب. بہت شکریہ مجاہد صاحب, بہت شکریہ.